سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الفاظ ومرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اما بعد. ہماری زندگی کا معیار عموماً کہ اکثر یہ ہے کامیابی اور ناکامیابی کے بارے میں. اگر ہماری زندگی ہماری پلاننگ کے مطابق گزر رہی ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے. کوئی آدمی چاہتا ہے، خواہش ہے کہ یہ چیز میری پوری ہو، وہ پوری ہوتی ہے. واہ جی کتنا خوش قسمت آدمی، ماشاء اللہ. دیکھو یار پاس ہو گیا بہت بڑے امتحان میں، بڑا خوش قسمت ہے جی، کیا بات ہے ماشاء اللہ. دکان ملے گی، بہت خوش قسمت ہے، مطلب اس کی پلان کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے بڑا خوش قسمت ہے ماشاء اللہ. بالکل ہے، لیکن یہ مجازی ہے، عارضی ہے خوش قسمتی. حقیقی خوش قسمتی وہ کیا ہے؟ عجیب بات کی ہے بزرگوں نے کہ اگر حقیقی خوش قسمتی کو جاننا چاہتے ہو تو کسی مرنے والے سے پوچھو. کاش اس کو زبان دے دے، وہ تو سنتا ہے. اس سے پوچھیں بھائی تیرا کیا معیار ہے خوش قسمتی کا اور بدقسمتی کا؟ تو بالکل اس کا چینج کچھ ہوتا ہے. اس سے کہیں یہ جو پیچھے مکان، یہ دکانیں، کہتے کیا بات کرتے ہو، کیا معیار ہے تمہارا بھائی؟ معیار بدل گیا اس کا نہیں، میرا ہی بدلے گا، آپ کو بھی بدلے گا. اللہ پاک کی بات کلوا رہے ہیں، سنوا رہے ہیں تاکہ ہمیں عقل آ جائے. دوسروں کیا بات کرنی، من نے مردہ ہونا، آپ نے نہیں ہونا. کب ہونے تبھی ہو سکتا ہے. زلزلاتے دیر لگتی ہے، چھت کرتے دیر لگتی ہے، کوئی بھی حادثہ ایک منٹ ہو جاتا ہے. ہم نے تو ابھی دیکھا تھا آدمی جی، یہ ایک تھوڑی دیر کے لیے خیال آتا ہے آدمی، وہ شور مچتا ہے اور نیوز لگ جائے گی، بریکنگ نیوز، پھر کہنا شروع کر دیں نہیں یار یہ تو امر ربی ہے، اللہ کا حکم یہی تھا بھائی، مر گئے. مرے نہیں ہمارے کتنے جاننے والے بنے، گھروں میں ہمارے مرے ہوئے لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں ہمارے ساتھ، جن کے ساتھ ہم کھاتے تھے، بیٹھتے تھے. نمازیں پڑھنے والے گزر گئے بہت سے. رمضان بھی گزارا، رمضان کے بعد دیکھا تو وہ آدمی غائب ہو گئے. اب خود ہی اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. میری زندگی میں ہے، آپ کی زندگی میں جانا. اس کانسیپٹ کو، اس آئیڈیالوجی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو پکا کریں میرے بھائیو، مضبوط کریں. یہ دھوکہ ہے، یہ مجازی بات ہے. کامیابی کہاں سے ہے؟ کامیابی تو حقیقی کو بتائے گا مردہ. کہتا ہے حقیقی کامیابی تو بھائی یہ ہے، غور سے سن لو. پکارے گا، چیخے گا میرے بیٹے کو بتا دینا، بھائی میرے فلاں کو بتا دینا، بھائی کیا کر رہے ہیں لوگ ان کو سمجھا دینا. کسی قبر کے سامنے کھڑے ہو جائیں، پوچھے اس مردے سے، چیخے گا تمہیں معلوم نہیں میں کہاں ہوں، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. آنکھیں کھولو، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سب قرآن میں تم پڑھتے تھے، مولانا تم سمجھاتے تھے، تبلیغی جماعتوں میں تم سنتے تھے. کیا ہو گیا تھا تمہارے آنکھوں کو، کانوں کو؟ کیوں تم موقوف ہو گئی تھی تمہاری چیزیں، تم کیوں نہیں سمجھتے تھے؟
بیوقوفو میں تمہارے ساتھ ہی تھا. یہ مردہ بول رہا ہوتا ہے ایسے، ایسا مفہوم ہے حدیث کو جو آپ بتا رہا ہوں. لیکن سبحان اللہ، اللہ کے پردے بھی ایسے ہیں کہ ہم نہیں سن سکتے، ہم نہیں سن سکتے، بلکہ کھڑے ہو کے اس مردے سے شکایتیں کرتے ہیں کہ یار اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسے کر دیا. حقیقی اگر جاننا چاہتے ہیں کامیابی، تو حقیقی کامیاب وہ انسان ہوگا کہ جب وہ حشر میں قبر سے نکلے گا تو اس کے ہاتھ میں بخشش کا پروانہ ہوگا. بولے سبحان اللہ. بات سمجھ آئی میری؟ تو پھر بولے سبحان اللہ. یہ میسج ہے، بس یہ ایک میسج ہے. یہ نہیں سمجھ آتی بات ہمیں. مرنا بھی ہے، قبر بھی آنے، نکلنا بھی ہے. اور آنا ہی بہت جلدی ہے. تم نے یہ نہیں میرے پاس آؤ گے بھی بہت جلدی ہے، دیر نہیں ہے. یہ اتنا نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو. یہ دیر ہے کہ تیرے آنکھ کی جو جھپکنا ہے، اور جھپکنا سمجھتے ہیں نا، بلنک جس کو کہتے ہیں، اس میں دیر ہے بلنک ہونے میں. موت دیر نہیں ہے، موت تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے. نہیں آتا یقین، اللہ کی قسم یقین نہیں آتا اللہ کی ان باتوں کو. کیوں نہیں آتا؟ کہ نفس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر. شیطان نے پنجے گاڑے ہوئے، خواہشات ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہے. ہر کام بھی کریں گے، دین کا کریں، دنیا کریں، جو کچھ لگے گا، لیکن اس میں ایک ہی مقصد ہوگا ہمارا. وہ کیا؟ دنیا میں کامیاب ہو جائے. لوگ مجھے کہا یار خوش قسمت ہے. خوش قسمت وہ ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں بخشش کا پروانہ ہو. وہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہے، خوش قسمت انسان تو وہ ہوگا الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر اس کو موقع دیا ہوگا بخشش کرانے کا، اور اس نے بخشش کرا لی ہوگی. اللہ تو بڑے کرم کرنے والے ہیں، وہ تو بہت بخشنے والے ہیں. مواقع ہی مواقع انسان کے سامنے کھولتے چلے جاتے ہیں، مواقع ہی مواقع کھولتے چلے جاتے ہیں. ہم ان کو بس تہوار بنا لیتے ہیں، ایک اس کو کسٹم بنا لیتے ہیں، ایک اس کو روایت بنا لیتے ہیں. وہ بھی ایک ٹریڈیشن بن جاتا ہے ہمارا. فلاں دن منا رہے ہیں جی، فلاں دن منا رہے ہیں، فلاں دن منا رہے ہیں. اللہ نے وہ بخشش کے سامان رکھے ہوتے ہیں، ان میں اعلان ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ مجمع. کچھ سوچ، ذکر ہوگا، ذکر کی مجمع. ذکر کیا ہے؟ کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کو بھی تماشا نہ بنائے، اس کو کوئی ٹریڈیشنل چیز نہیں ہے. تو بس ذکر ہے جی، اللہ والے کرتے ہیں، بس کریں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. نہیں، پہلی چیز اس میں یہ تلاش کریں کہ میرے رب نے جو چیز بنائی ہے اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے، میرا فائدہ کیا ہے. ہر کام اللہ کی منشا سے ہوتا ہے. یہ مسجد جو چھوٹی سی دیوار ہے، ڈبہ ہی ہے نا، یہ بہت بڑی مسجد تو نہیں ہے. جس مسجد سے ہم آئے ہو تو ڈبہ ہی ہے نا، ہے یا نہیں؟ لیکن اس کے پیچھے کا مقصد ہوگا کہ کسی انسان نہیں بنا سکتا، کوئی بشر نہیں بنا سکتا، کسی کو قوت نہیں بنا دے. نہیں، منشا الہی سے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ اپنی مخلوق پر فضل اور رحم کروں، سبحان اللہ، تو پھر یہ بنا دیتا ہے چیزیں. ہزاروں لوگوں کی یہاں سے بخشش ہو جائے گی. جس نے زمین کے اوپر دیکھا مقصد بنے، اس کو خوشی محسوس ہوئی کہ شکر اللہ، تیرا لاکھ شکر، اب تو 5 نمازیں جماعت سے ہی پڑھوں گا. تو اللہ کہتا ہے میں نے بنا ہی تیرے لیے ہے چیز. ان لوگوں نے کہ بچوں نہیں جی دل نہیں کرا جی فلاں. پہلے کیا تھا، بہت دور ہے جی مسجد، کیسے جائیں؟ نہیں جی فلاں ہے، یہ کیسے جائیں؟ ہوتا ہی نہیں ہمارا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو نیک آدمی، میں نفس پرست آدمی ہوں. کتنے بانے مارتے ہیں. تو کتنا بڑا انتظام اللہ پاک نے کیا ہے کہ سبحان اللہ ایسی جگہ پہ جا کے جب مسجد علی میں آیا، میں مسجد ہے کہاں؟ تو دیکھو یہ مسجد علی اتنا آوازیں سنتا تھا، سنتے کوئی مولانا ملتے رہتے تھے، یہ بتاتے ہیں مسجد علی میں امامت کر رہا ہوں. تو میں کہتے یہ ہے مسجد علی، یہ بن گیا سی گی. ادھر گاڑی نہیں اٹھا سکتے، ادھر گاڑی نہیں کھاتے، ایسے نہیں کر سکتے. سبحان اللہ کی شان دیکھیے. جو کچھ بھی نہیں ہو سکتا
لیکن بناؤں گا میں یہاں پر اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہاں سے ایسی مخلوق بخشی جائے گی، میرے ہاتھ سے نکلے گی بخشی. وہ لوگ جو قدر کریں گے بھاگتے ہوئے آئیں گے فجر میں، وہ نہیں دیکھیں گے اب ان کے نزدیک سب سے بڑی پناہ گاہ یہ بن چکی ہے، شیلٹر بن چکا ہے دوزخ سے بچنے کا. تو سمجھتے ہیں بھائی آنکھ کھلو بھاگو، تو یہ اللہ کا کرم ہو گیا یار، وہاں جانے کے لیے کتنا مشکل تھا، گاڑی نکالتے فرا نکالتے بے تحش بھاگتے رہیں گے، اور فرشتے اس کا لکھ رہے گا مال نامے میں بخشش بخشش بخشش. ذکر کہاں سے آ گیا؟ ذکر تم 60 سال سے ذکر کرا رہا ہوں، اسی ملک میں کرا رہا ہوں، 60 ایئر تو ہو گئے، 50 ایئر مجھے ذکر کرتے ہوئے. آپ لوگوں کی برکت سے، مطلب میں تو بہت نالائق آدمی ہوں، آپ جیسے جو محبت کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو میں بھی آ جاتا ہوں، ورنہ میری کیا قیمت، میری کیا حیثیت. یہ تو آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے الحمدللہ، آپ کی محبت ہے کہ اس میں بھی آگے بیٹھ جاتا ہوں. تو کرم ہے، 50 سال سے اللہ تعالیٰ یہ کام کرا رہے ہیں. آپ کو دیکھتا ہوں آپ کی جوتیوں میں بھی آگے بیٹھ جاتا ہوں. میں کیسے آتا اگر آپ نہ آتے تو آپ کی محبت یہاں پہ، میں چلو میں بھی ان سے ثواب لیتا ہوں. تو یہ ہے کیا، کیوں مجموعہ جماعت کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں بٹھا دیا، کیوں بیٹھ گیا، کیوں نہیں پہلے آ سکا، کیوں ذکریہ کے دل میں ڈالا بھی چلو حضرت کے پاس چلتے ہیں بات کریں ملتے کریں. اب ضرور ہے ضرور ہے، ڈر تو کبھی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس بستی کے رہنے والوں پہ اپنی رحمت برساؤ، رحمت برساؤ. کوئی جانے والا ہوگا، کچھ حالت میں ہوگا، کوئی گناہ گار ہوگا، گناہ گار تو سبھی گناہ گار ہے. کوئی دعویٰ ہے کسی کا بخشے گئے ہو؟ نہیں. کمال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، شیخ رحم اللہ نے اس کو حدیث کو روایت فرمایا، آپ سنتے ہوں گے کہ جب کوئی مجموعہ جمع ہو جاتا ہے، مجموعہ 2 آدمی بھی ہوتے ہیں، یاد رکھنا ہے 2 آدمیوں کو کیا ہو گیا مجموعہ. یاد کتنے آ رہے ہیں، 1000 نہیں ہے، 5 نہیں. کہ جب کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، حدیث سے مفہوم ہے، اور مقصد ایک ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں ذریعہ بتاتا ہے، مقصد ایک ہے، وہ کیا کہ اللہ کو یاد کریں گے یار بیٹھ کے، بھائی اللہ کا ذکر ہوگا، بس چلو یار بیٹھتے ہیں. کوئی مقصد نہیں، تقیر شکیر، کوئی تقیر ہے کیا، کچھ بھی نہیں، میں کو تقیر تھوڑی کر. اب یہ جمع ہوئے، مقصد صرف کیا ہے، اللہ کی ذکر ہے، اور کوئی عبادت نہیں ہے، نماز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کیا ہے اللہ کا. تو حدیث میں آتا ہے جب ایسی لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ایک دم آسمان پہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، زمین پہ نہیں، کہاں پر، آسمان میں اعلان کرتا ہے. اس فرشتے کی زبان سے جب وہ اعلان نکلتا ہے تو دنیا کی کائنات کا ذرہ ذرہ اس پکار کو سنتا ہے. سمندروں میں مچھلیاں سنتی ہیں، اور جن لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے سمندر کی مچھلیاں بھی ان کو پہچانتی ہیں. اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. آج کوئی یہاں کا بادشاہ یا کوئی اعلان کر دے کہ فلاں آدمی کو تمغہ دے رہا ہوں، ہر آدمی کو پتا ہوگا یا فلاں آدمی کو تمغہ ملا ہے بولٹن میں، پتا ہوگا یا نہیں ہوگا، اطلاع پہنچ جائے گی نا. تو جب کائنات کا رب مالک حقیقی اعلان کرے گا تو کس پتہ نہیں چلے گا. چلتے پھرتے ذرات کہیں گے وہی تو وہ انسان ہے جس کا اعلان ہو چکا ہے. عزت کریں گے، احترام ہو جائے گا دنیا کے اندر اس کا. جانور احترام کریں گے، پرندے احترام کریں گے، درخت احترام کریں گے، پتے احترام کریں گے، جھک جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا کائنات کے رب نے اعلان کر دیا. کیا اعلان کیا؟ اس مجمع کے لیے فرشتہ کہتا ہے کہ بھائی سنو، خوشخبری ہے، رب کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم سب کو بخش دیا. تبدلت سیئات الحسنہ، اور تمہارے جتنے بھی گناہ تھے سارے کے سارے اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. موقع دیا اللہ نے، دیا نا، بخشے گئے. مر گئے ہاتھ میں پروانہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تم نے تو بخشا تھا، یہ نا پروانہ. بالکل میرا رحم تھا، تجھے بخشنا چاہتا تھا، تو نے فائدہ اٹھا لیا میرے اس مجمع سے. میں نے اپنا بازار لگایا، میں نے دکان سجائی، اور تو عقل مند تھا، تو نے فائدہ اٹھایا. تو نے نہیں سوچا کہ نہیں جی فلاں یہ نفس کو مارتا ہوا تو آیا بیٹھا اور آ کے تو نے ذکر. دل بہت سے لوگ ہمارے میں سے ہوں گے نفس
پکڑا ہوا چھوڑو یار, ابھی تو کل تو ذکر کیا یار, صبح چلے جائیں گے یار, تو بڑے تھکے ہیں بچوں کا یار, بچوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے یار, بیوی کو ہم ٹائم دیتے کام کرتے رہتے ہیں, وہ کیا کہے گی یار, چلو آن لائن سن لیتے ہیں یار. ہزاروں کے دلوں میں یہ خیالات آئے ہوں گے, سستی چڑھائی ہوں گی نفس اور شیطان نے, رکاوٹیں ڈالی ہوں گی, پلان دیے ہوں گے اس کو, اور کوئی پریکٹیکل بھی چیز کر کے دکھا دی ہوگی. فون آ گیا ہوگا, اجی ہم آپ سے ملنے آ رہے ہیں, یہ بس یہ فلاں, اس قسم کئی چیزیں آتی ہیں جب انسان بخشش کی معمولی بات ہے یار. سوچو سے میں اپنے گروان منہ ڈال کے دیکھوں, بخشش کا پروانہ میرے ہاتھ میں آ گیا. یہ مجھے اتنا یقین ہے کہ مجھے اس روشنیوں کا یقین نہیں, اس بلڈنگ کو یقین نہیں, جتنا کہ نبی پاک نکلے الفاظوں پہ یقین ہے. میں فخر سے کہتا ہوں کہ آج میں بخشا گیا, اعلان کرتا ہوں میں بخشا گیا. یقین ہے کہ کس کی زبان سے لفظ نکلے ہیں. قرآن تعریف کرتا ہے جس کی زبان کی, کہ تیری زبانی یہ بولتا گیا تو وہی بولتی ہے تیری زبان پہ. تو اتنا یقین ہے کہ سوال ہی پیدا, اتنی خوشی ہو رہی کہ سبحان اللہ, آئے موت تب تو بخشے گئے الحمدللہ, ایک پروانہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا. کہ یقین نہیں بخشے جا سکتا ہوں, کہاں پر یہ ہے چکر سر میں. اتنا یقین ہونا چاہیے. میں قرآن کے حدیثوں نکل اپنی طرف نہ دیکھیں, اس کی رحمت کی طرف دیکھیں. کتنی بڑی بات. اور پھر اللہ کا کرم والا کرم دیکھیں آپ, کہ ایسے ذرائع اسباب جیسے جیسے گناہ بڑھتے ہیں, جیسے جیسے شیطانیت بڑھتی ہے, جیبوں میں ہمارے گناہ ہیں, دلوں میں ہمارے گناہ ہیں, نگاہوں میں ہمارے گناہ ہیں, مسجد سے نکلتے گناہ ہیں, مسجد جاتے گناہ ہیں, رات کو اٹھتے ہیں گناہ, سوتے گناہ ہیں. سب سے پہلے ہم سے گناہ ہی ہوتا ہے. بستر میں جائیں, ادھر جائیں, قرآن پڑھیں, رمضان ہے, گناہ ہمارے پیچھے چھوڑتے. شیطان نے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیے گناہ کے, ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ ان جالوں سے نکلنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. بلکہ مرتے بھی آدمی وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. لائیں یار وہ گانا لا دے یار, او یار بڑی چنگی سی, وہ لائیں یار وہ فلاں چیز لا دے, وہ جیب میں تو رکھی ہم نے, لگا دے یار اس کو فلاں کر دے. تو یہ فتنے کا زمانہ ہے, فتنے برس رہے ہیں آسمان سے. تو اسی حساب سے اتنا سخت زمانہ آ چکا ہے کہ انسان کے لیے بخشش تو بہت بڑی بات ہے, سوچ بھی سکتا آدمی اس زمانے سے. تو اللہ سبحانہ رحم دیکھیں, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے, اسی طریقے سے جتنا وہ زور لگا رہا ہے, اللہ کی رحمت بھی برسنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے کبھی سوچا تھا آپ نے آج سے آپ چلے جائیں, تو کافی سال تو مجھے بھی ہو گئے بولٹر میں آئے ہوئے, الحمدللہ 20 سال تو ہو ہی گئے. جب میں آیا تھا بولٹر میں تو یہاں ذکر تھا ہی پتہ نہیں, ذکر کوئی نشان ہی نہیں تھا. تو اللہ کا کرم دیکھیں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آگے بیٹھا اس وقت بخشش, صبح بیٹھا صبح بخشش, شام کو بیٹھا شام کو بخشش, جس حلقے میں بیٹھا اسی وقت بخشش. اللہ نے اتنے حلقے پیدا کر دیے کہ پورا ہفتے کے اندر 14 سے زیادہ حلقے ہوتے ہیں. 14 دفعہ جو آدمی اپنی بخشش کراتا ہوگا, صبح شام جو جا کے بیٹھ جاتا ہوگا آنکھ بند کر کے, کتنا خوش قسمت انسان وہ ہوگا. اولی الالباب اللہ نے کہا ہے, الذین یذکرون قیاما وقعودا. اولی الالباب کا خطاب بہت اونچا خطاب ہے. عقل مند جب قرآن بڑھایا جائے گا نا حشر کے دن قیامت میں القابوں کے ساتھ, یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہوگا کہ آئے بھائی عقل مند لوگ ہیں, جو میں عقل مند لوگوں کو ملانا چاہتا ہوں آپ سے. عقل مند جو لوگ ہوں گے اس وقت کہاں نظر آئیں گے آپ کو؟ سبحان اللہ. حشر کے میدان میں زمرد کے بڑے بڑے تختے لگے ہوں گے, سنگے مرمر کے, حسین ترین, جو دنیا تو حسابوں میں پھنسی ہوگی, بہترین چودھری کی طرح ان کے چہرے چمک کر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا ھذا اولو الالباب. یہ لوگ ہیں, کیوں کہ صبح شام میرا ذکر کرتے تھے, ان کا شغل ہو گیا تھا. رات کو گناہ ہو گیا صبح معاف ہو جاتا, صبح ہو گیا کیوں بخشش ملتی تو معاف ہوتے ہیں تو گناہ, اور جتنے گناہ ہو جاتے تھے ان سے رات میں, صبح کے جب حلقے میں بیٹھ جاتے تھے, جو میں نے قائم کیا تھا, یہ میرا لنگر چل رہا تھا, یہ میرا ڈنر چلتا تھا صبح اور شام. رات کو گناہ کر رہا ہے جو شامل ہو گئے, خود کو کیا, لیکن جیسے ذکر میں آتا تھا سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا تھا. حدیث. اور جو سست آدمی, نہیں جی کیا ذکر کرنا, یہ بھی تو ذکر ہے نا, تو وہ بھی تو فلاں. یہ میرے بھائیو, اللہ کی رحمت کو سمجھو,
اوپر سے لے کے نیچے تک اپنی بات کر رہا ہوں، بال بال ہمارا گناہوں میں اٹکا ہوا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، دھوکے کی بات نہیں، صحیح بتا رہا ہوں. ظاہر ہے تو بہت کچھ ہے، حضرت صاحب، مولانا صاحب، فلاں صاحب، یہ پیر صاحب، یہ سب ظاہری ہے. بال بال ہمارا گناہوں میں، اگر اللہ حساب پہ دے کوئی شخص بچنا مشکل ہو جاتا ہے. یاد نہیں صاحب فلاں کہ تم اپنے اعمالوں کو ضائع کرتے ہو، تب تلو اعمالوں کو، مت ضائع کرو اپنے اعمالوں کو، اس شرط پہ کرو اعمال جو اعمال میں چاہتا ہوں تم سے، یہ تمہارے اعمال ہیں. بس اس کی رحمت ہے کہ بخشے جاؤ گے اس طرح کہ چھوڑو نہ باتوں کو، تم اپنی محنت سے نہیں بخشا. بس ایک ہی کام کرو کہ جو میں نے چکر چلایا ہوا نا، یہ لنگر والا، اس میں جا کے بیٹھ جائے گا. ہم مجھ سے پروانہ لے لیا، صبح بیٹھو گے شام تک فارغ، شام کو بیٹھو گے صبح تک فارغ. بیٹھنا چاہیے ان دوستوں. ہے سمجھے بڑی چیز اللہ کا ذکر، یہ میں نے بنایا ہے، یہ آپ نے بنایا ہے، یہ مسجد تو نہیں، یہ اس کا کرم ہے. اتنے بڑے گناہوں کے ماحول کے اندر سے وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے. پتہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے اس کے حبیب کا، صدقہ ہے اس کے حبیب کا، یہ اس کی امتی ہیں. ہم اتنی محبت کرتا ہے وہ اپنے حبیب سے، اس قدر محبت ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا کہ اس تعلق رکھنے والا شخص کوئی دوزخ کے اندر چلا جائے. تو اتنے گناہوں کو بھی ہمارے پاس کر دیتا ہے اور الحمدللہ ہم ان حلقوں میں بھیج دیتا ہے. سستی نہیں کرنی. وہ بدقسمت انسان ہے، یاد رکھیں، یہ ہے بدقسمت انسان کہ جب اسباب مل رہے ہیں اور ہم منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. صبح ہوتا ہے ذکر میں نہیں ہوتا، کس کا دل کرتا ہے آنے کے لیے اٹھتا ہے. بہت بخشے ہیں ہم، سب فارغ، ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے فلاں پڑھ لی ہے. پتہ لگ جائے گا جس اسلام میں جائیں گے نا کہ سب تولے جائیں گے جب امال کے اندر کہ جی لے آنا ذرا ان کا مال دیکھتے ہوں کتنے مال ہے. غیبت میں جائیں گے، حسد میں جائیں گے، ریا میں جائیں گے، تکبر میں جائیں گے، فضول بچے گا کچھ نہیں. حقیقت تو یہ ہے، بخشے جائے گا وہی، بچے گا وہی جو اس طریقے سے اللہ کی رحمتوں پہ آ گیا. جس نے اپنے اعمالوں پہ بھروسہ نہیں کیا، اس کی رحمت پہ کیا، چلو بھائی شامل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اس میں سمندر دریا بہ رہا ہے، بیٹھ جاؤ اس میں، ہمارے بھی الحمدللہ حساب ہو جائے گا. اور کتنا کرم ہے کہ اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر، اس سے بڑا کرم دیکھیں آپ. یہ نہیں، اللہ کی رحمت پوری ہے، امتی تو ہر جگہ ہے. یہ صرف یہاں نہیں، کہت الرجال ہے. حضرت شیخ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، حضرت شیخ کے لفظ ہیں یہ، مثال سے پہلے آپ نے فرمایا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک چیز کا خیال، افریقہ میں آخری تفریح کی تھی، ایک چیز کا خیال، حضرت شیخ حدیث فرماتے ہیں ایک چیز کا خیال رکھنا کہ سب کچھ بنے گا، مدرسے بنیں گے، مسجدیں بنیں گی، سب کچھ ہوگا، تبلیغ کا کام چلے گا، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا کہ اللہ کے ذکر کو قائم رکھنا، کام اسی سے بنے گا. یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. فرما دیتے ہیں خانقاہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، خانقاہوں کو نام نہیں ہے، کوئی دستور خانقاہوں نہیں. بچتا وہیں سے، مخلوق وہیں سے سنبھلے گی، اللہ کی رحمتیں اسی جگہ سے اتریں گی. اتنی زبردست چیز ہے خانقاہ، یاد سے نہیں ہے، نبی پاک کے زمانے سے ہے. خانقاہ کسی کو کہتے ہیں جہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا جائے. اب یہ خانقاہ بن گئی مسجد. کوئی مسجد نماز پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، قرآن پڑھ لیا، مدد سب ختم ہو گیا نا. اب اس کی حیت تبدیل ہو گئی ہے کہ اب کیا ہے کہ اب یہاں تزکیے کا معاملہ شروع ہو گیا ہے. تزکیے کا معاملہ شروع ہو گیا، اب اس کا کنورٹ کر دو. کیا بن گیا؟ یہ خانقاہ بن گئی ہے. اب یہ میرے محبوب بندے بیٹھے ہیں جو کسی فرض کی وجہ سے نہیں آئے، کوئی فرض کی وجہ سے نہیں آیا، کوئی ڈنڈے کی وجہ سے نہیں آیا، اپنی محبت میں آگے بیٹھ کے مجھے یاد کر رہے ہیں. نبی پاک نے تشریف لے گئے، ایک مجمع لگا ہوا تھا، مجمع بھی صحابہ کا تھا. تھی تو مسجد نبی لیکن اس خانقاہ بن چکی تھی. کیا کام کر رہے تھے؟ آپ سن گئے کہ کچھ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ مفہوم حدیث کے گئے صحابہ، یہ کیا بھائی کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ کیا کر رہے یا رسول اللہ السلام؟ تو بیٹھے جمع ہو کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کے ساتھ. یہ نبی ہم زمانہ تھا، ڈر کیوں کہ ہم تو اللہ کو ذکر کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا قسم کھا کے واقعی تم یہ کام کر رہے ہو؟ بتائیں اب اس وقت جو آپ بیٹھے ہیں تو اللہ سے آپ خود سوچیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جس پہ اللہ کے نبی نے تعجب کیا تھا کہ بولٹن کے اندر عشاء کے بعد اس گناہ کے ماحول میں سب کچھ چھوڑ کے، امامے پہن کے،
داڑھیاں رکھ کے یہ لوگ میرا ذکر کر رہے ہیں. فرشتے سے آپ پردہ تو اٹھاؤ. کیا گناہ ہو رہے ہوں گے اس وقت گھروں کے اندر. اللہ اکبر. کیا شراب خانے کھلے ہمارے مسلمانوں کے. کیا بے پردیوں کے سراب آئے ہوں گے. کیا اس وقت طوفان ہوگا. اتنے لوگ بیٹھے ہیں صرف بنے. الحمدللہ یہ ہے شکر کا موقع. شکر تم لذیذنکم. کیسے ہمارے سینے کو مروب کر دیے. کتنا فخر کریں گے اللہ کے نبی اس بات پر کہ ایک مسجد علی چھوٹی سی بنانے کے بعد سبحان اللہ حق ادا کر دے اس مسجد کا لوگوں. جب تک جس مسجد میں اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا مسجد خاموش رہتی ہے. اس کو غذا نہیں پہنچ رہی. مسجد تو غذا نورانی تو اس وقت آتی ہے جب اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے. لوگ تو مسجد تو سے نکالتے ہیں. یہاں سب کچھ کر سکتے ذکر نہیں کر سکتے. یہ آج ہماری قوم کہتے ہیں بخشے گیا. جس کی وجہ سے مسجد کو اللہ قائم کرتا ہے اور آسمانوں پہ چمکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے چھوڑے یہ نہیں کر سکتے آپ. اجازت نہیں ہے. یہ بدعتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں. کیا چیز کہاں سے ایسی کر کیا میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ. ہاں بڑے درویش لوگ ہیں آپ. بڑی قدر ہو رہی ہے اس وقت آسمانوں پہ آپ کی. کمال یہ ہے جس کو بلند کرتا ہے اندر اس کے اندر اتنی عاجزی پیدا کرتا ہے کہ یقین پورے ہمیں لیکن عاجزی اتنی ہے کہ اپنے گناہوں کی نظر آ رہا ہے اب تک. لیکن بلندی اللہ نے وہ دے دی ہے کہ اس وقت ملائکہ بھی انبیاء بھی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فخر کر رہے ہیں ہمارے پر. انہیں سبحان اللہ. اس لیے یہ بہت پسند ہے اللہ کو. محبوب چیز ہے اللہ کا ذکر. بہت محبوب ہے اللہ. تو جب دیکھا جماعت کہ کر کیا رہے ہو ہر تم تو یا رسول اللہ ہم تو اللہ کی قسم آپ نے قسم رکھا ہے ہم تو یہی کر رہے ہیں. کہتے ہیں بدگمانی مت کرنا میں نے جو قسم تمہیں دی ہے. تعجب مجھے یہ ہو رہا ہے کہ تمہارا اتنا بڑا یہ فعل ہے. اتنا بڑا یہ تو صحابہ تھا اور نبی کا زمانہ تھا. آج کا کیا معاملہ ہے جو آپ بیٹھے ہیں بولو سبحان اللہ. کتنے لوگ نہیں آئے ہوں گے آج ہماری جماعت کے نہیں آئے ہوں گے. پکڑ لے ہوگا نفس نے. اور آج دیکھیں کیا خیرات بانٹ رہے اللہ تعالیٰ. کیسی سندیں لگ رہی ہیں. کوئی بوڑھا آ گیا اس کی بخشی. بیمار آ گیا اس کی بخشی. نیک کام ہے اس کی بخشی. گناہ کا سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے لنگر کھول دیا. جس کی بخشش کرے گا کہ اس کی تنگی کرے گا رزق میں. اس پہ ظلم کرے گا. اس کی چیزوں کو روکے گا نہیں. اس کی حکمت سے ایک وقت ہوگا. اس کی کوئی چیز دنیا کی روک ہی نہیں سکتی جس کو اللہ نے بخش دیا. اس کی دعاؤں کے لیے تو فرشتے ہیں مقربین ہیں جو دعا کرتے ہیں اس بخشش والے انسان کی. تو کہنا یہ تم کام ہی ایسا کر رہے ہو. اور چھوٹی بات نہیں ہے. جبرائیل رسم اس مجھے خوشخبری دینے آئے اترے آسمانوں سے. کیا کہ جو تم کام کر رہے ہو جبرائیل السلام اترے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے راضی اور فخر کرتا ہے تمہارے ذکر کرنے پر. اس زمانے کا بات تھا جس کے مقابلے میں کوئی زمانہ آئی سکتا ہی نہیں. وہ زمانہ تھا. آج جو بدترین قسم کا زمانہ ہے جس کے میں نے ایک نقشہ آپ کو کھینچا ہے اس میں آپ کو مجھے اللہ صبح کو وقت پہ ذکر میں بٹھا دے شام کو بٹھا دے. اگر ہم بندے کے پتر ہیں انسان ہیں اتنی بڑی بات سننے کے بعد اگر ہمارے میں ہوش کے ناخون ہے تو یہ 14 جو حلقے اللہ نے قائم کیے ہیں بولڈن کے کتنے دن ہوتے ہیں ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. 7 کو 2 سے ضرب دیتے ہیں کیا بنتا ہے 14. حالانکہ 14 سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ہم جمعے کو بھی کرتے ہیں. جمعے کتنے ہوتے ہیں 4 یا 5 4 تو 14 میں 4 اور جمع کرتے ہیں کتنے ہو گئے. اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کس طرح کہ جب رمضان آتا ہے تو ہر وقت ذکر ہوتا ہے. انگنت اللہ نے رحمتیں ڈال دی ہیں. اب میں ایک کام کروں ہیں تم بہت بڑے مومن برا نہ ماننا. مجھے بتائیں نا آپ اس میں سے آپ کتنا حصہ لیا آپ نے. کیونکہ آپ چاہتے نہیں بخشش ہونا. ہم چاہتے نہیں کہ ہمیں کوئی پیمانہ ہاتھ میں لے لے. اتنا سستا کام رکھنا ہے کہ جا کے بیٹھ جاؤ کوئی حساب نہیں ہوگا. اٹھ کے آ جاؤ بے شک بیٹھ ہی رہو بے شک ذکر بھی نہ کرو بس جا کے حاضری دے دو اللہ تعالیٰ کا. میں کب کہتا ہوں تم بھی ذکر شروع کرو نا. تمہاری طبیعت خراب ہے نہیں کہ بیٹھ جاؤ اپنے ٹیک لگا کے سوچتے تو سوچنا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اتنی محبوب جگہ ہے کہ تیرا آنا ہی میرے لیے کافی ہے. میں تجھے بھی بخش دیتا ہوں.
جی فلاں عقیدے کا آدمی آیا تھا جی، وہ دیکھنے آیا تھا کیا فلاں عقیدے کا آدمی آیا تھا، یہ آدمی ہے کون ہے، دیوبند یہ بریلوی اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، کون ہے، کیا کراتا ہے، کس طرح ذکر کرتا ہے. میں کہتا ہے کوئی بات نہیں، اندر آ گیا تو آ گیا، یہ بھی بخشا، کوئی عقیدے کا چکر نہیں. ایسی جگہ ہو سکتی کائنات میں، ایسا کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. خانہ کعبہ میں جاتے ہیں وہاں بھی حساب ہوگا، طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کوئی بخشی کا کوئی پتہ نہیں ہے. پتہ مرضی ہے اس کی، قبول کر. یہاں تو یہاں حساب دیکھیں آپ کہ دروازے کھول دیے. اگر تھوڑی سی ہمارے عقل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں ضرورت ہے آخرت میں قبر سے نکلے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک 14 حلقے میں سے جو ہے الحمدللہ ایک بھی ہمارا حلقہ ضائع نہیں چاہیے. باغتے ہو جائیں، بے شک 10 منٹ بیٹھنا. اب یہ نہیں کہ مسجد علی میں آئیں گے تو آپ ذکر کریں گے. اللہ کہ ان کا تو اتنا احساس ہی کوئی نہیں، اتنے خود غرض آدمی کہ ان کو خود شوق نہیں، ان کے پاس بھیجا جائے تب ایسے ذکروں کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. بہت فرشتے ہیں اس کو ذکر کرنے والے. محبت یہ شو کریں کہ اللہ نے دروازہ کھولا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے شکر کا، ہم تیرا اس نعمت کا شکر یہ کرتے ہیں کہ جہاں بھی ذکر ہوگا ہم پہنچیں گے، وہاں جائیں گے. کرتے ہیں وعدہ. یہی نہیں آپ سے اس نے اللہ کی رحمت پوری امت ہے. یہ تو میں ایک پوری دنیا میں جو خرافات ہوئی ہوئی ہیں نام نہیں لوں گا، بڑے سے بڑے مقامات پہ چلے جائیں آپ، عجیب حالات ہو گئے دنیا کے اندر دوستو، عجیب حالات ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھو کیا سسٹم لگا دیا. پوری دنیا میں شمال جنوب مغرب مشرق پوری دنیا کے اندر سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس وقت کم سے کم 1000 آدمی اور عورتیں مرد اس ذکر میں شامل ہیں آپ کے ساتھ. کہیں دن ہوگا، کہیں رات ہو گئی، کہیں کہاں. وہاں سے کیلیفورنیا سے مجھے فون آتے ہیں، چیکاگو سے مجھے فون آتے ہیں کہ جی ہم تو گاڑی میں جاتے ہیں، آپ کا ذکر کے ٹائم یہ ہے. اس وقت پاکستان میں ہندوستان میں 4 بجے ہیں، حرمین شریف میں ذکر ہو رہا ہوگا، سبحان اللہ. مکے میں ذکر ہو رہا ہوگا، مدینے میں ذکر ہوگا، ریاض میں ذکر ہو رہا ہوگا، عمان میں ذکر ہو رہا ہوگا، قطر میں ذکر ہو رہا ہے. کیوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ اتنے خراب ہو گئی یہ قوم، کس طرح بخشی جائے گی. تو ایک ایسا ہی سسٹم کر دوں کہ میں کم از کم میری رحمت جوش میں آ کے آئے میرے پاس تو میں کہوں تم نے ذکر چلو ان کو بخش ڈالو. کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا کہ محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے. بولے سبحان اللہ. یہ سب اس کی رضا کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا میں کیسے کہوں، میں کہہ چکا ہوں کہ تجھے راضی کروں گا. اور یہ تو اس حال میں پہنچ چکے ہیں کہ بخشنے کو سوال ہی نظر نہیں آتا. عورتیں ننگی ہو گئی، مائیں ان کی ننگی ہوں گی، بہنیں ان کی ننگی ہوں گی، خود یہ بندر بن گئے، کچھ حساب نہیں، کچھ دین چھوڑ دیے، نمازیں چھوڑ دیں، اپنی پسند کی نماز، اپنی پسند کا سو، اپنی پسند کا دین، اپنی پسند کا قرآن، اپنے فرقے، پتنی کیا بن گئے، کیسے بخشوں گا. لیکن میں تو وعدہ کر چکا ہوں اپنے محبوب کو راضی کرنے کا. تو اللہ کہتا ہے میں پھر اس طرح بخشوں گا. ذکر ہوگا مسجد علی میں جو 4 فٹ کی مسجد ہوگی، لیکن بخشے جائیں گے 100,000 کروڑ لوگ بخشے جائیں گے. آپ ہی کے شہر میں کتنی بابردہ عورتیں اس وقت اللہ کے ذکر میں بیٹھی ہوں گی آن لائن. آپ بھی اپنی ماں بہنوں کو بٹھائیں. جی تماشا نہیں ہے یہ، بخشے آپ بخشے گئے، آپ کی بیوی بخشے گئے، آپ کے گھروں میں رحمتیں اترنے لگیں گی، آپ کے بچے صحیح ہو جائیں گے. میں نے کہا میں کوئی ایسا ٹریڈیشن کام نہیں کرتا کہ ذکر کی مجلس سے چلو جی یہ میرے یہاں یہ دستور نہیں ہے بھائی کہ میں روایتی طور پہ کام کروں. میں تو ایک مقصد کے لیے آتا ہوں اور مقصد کے لیے جاتا ہوں. ایک کی نیت لے کے آیا، لاکھ شکر کیا اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. اس وقت تو میری طبیعت خراب تھی، صبح سخت طبیعت خراب تھی، واقعی میں سوچ رہا تھا کیا ہوگا، تیرا کتنا کرنا بالکل فٹ کر دیں مجھے. اب میں اس لیے جا رہا ہوں، مجھے آپ کا کوئی غرض نہیں تھی مجھے آپ سے، بس جانتے ہیں لوگوں کو میں صحیح بتا رہا ہوں. اس میں بہت خود غرض ہوں، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں جاؤں گا تو میری بخشش ہو جائے. یہ تھوڑی کرا سوچ میں وہاں سے ذکر کراؤں گا، میں شیخ بنوں گا، میں جناب نقش بندی شیخ بن کے سب کو بٹھاؤں گا، پہلے تقریر کروں گا، اس کے بعد پھر مجھے سوچ دیکھیں اور میں پیر صاحب آ گئے، اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. رو کے دعائیں مانگ کے اللہ تعالیٰ ایک چانس اور دے دے. صبح کا پتہ نہیں جو ہمارے صبح تو نے بخشا تھا، شام تک تو میں پھر نہا چکا ہوں، گناہوں کے اندر ڈوب چکا ہوں. میں تیرے کرم یہ ہے کہ اب تو شام کا مجھے چانس دے دے تاکہ وہ میرے گناہ بھی ختم ہو جائیں، بخشے. میں تو اپنے لیے رو کے آ رہا ہوں.
مجھے آپ سے کوئی تعلق نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے ذکر کراؤں گا فلاں کو، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ لوگوں سے، آپ کی مرضی آئے نہیں ہے، یہ تو ایک سمندر ہے، جو بھی آ گیا نہا گیا، آئے آپ کی مرضی نہ آئے آپ کی مرضی، میں تو خود فکر کرتا ہوں، تو بڑا خوش ہوں، سب بالکل سیٹ بیٹھا ہوں الحمدللہ۔ ابھی ذکر کریں گے، ذکر کے بعد پروانہ لے کے جیب میں رکھوں گا، آرام سے جا کے سوچوں گا بخشا اٹھائے۔ سبحان اللہ، باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ تقریر ہے، حقیقت ہے، آئیں گی ذکر میں 14 کے 14 بندے کے پتر بنے، مجاہد بنے۔ دکان تو آپ چھوڑ دیں گے، 8 دن کے بعد بھی کوئی ٹائم نہیں کرتا دکان پہ چلے جائیں گے، 3 جگہ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، ٹیکسی والا ٹیکسی چھوڑتا ہی نہیں، بخشش ہو جائے گی، اس سے مکان سے بخشش ہو جائے گی نہیں۔ کتنا بڑا کرم اللہ کہتا ہے کہ تب تو صبح اور شام ذکر کرے گا تیری رزق ہی بڑھا دوں گا میں، تو گارنٹی دے رہے آپ کو۔ سب سے بڑا بدقسمت وہ انسان ہوگا کہ جس کے دریا بہ رہا ہے اور وہ نہیں کرتا۔ کبھی ایسا کام نہ کریں، یہ نفس اور شیطان ہے جو ہمیں ذلیل کر رہے ہیں۔ میں اپنی طرف دعوت ہی نہیں دے رہا، میں تو اپنا حقیقت آپ کو بتا دیں، مجھے کسی سواد مجھے پتہ ہی نہیں تو کون ہے، میں تو اپنی فکر میں بھائی، پتہ ہے کب راہو آ جائے، میں تو اپنے چکر میں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ نیک بندے آ گئے، میں اپنا مجھے سرٹیفکیٹ دینا۔ آپ بھی سے سوچیں، آئیں گے پکی بات، ابھی بھی نہیں سمجھے بات، بخشش کرانی ہے نا۔ اب جب شیطان روکے یا کچھ کرے فوراً کہیں گے یار نہیں بکواس کر رہا ہے، یہ تو بخشش کا سب سے بڑا نام، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں یار تو نے قرآن پڑھا ہے، تو حافظ قرآن ہے، امام ہے، تو یار فلاں ہے، تیری تقریر پہ تو لوگ بڑے فدا ہو گئے ہیں، لوگ کیا بات ہے، تو یار طارق جمیل بن گیا، فلاں ہو گیا، سب بیکار۔ لا، حقیقت کھولے گی جس وقت مردے بن جائیں گے ہم، جس وقت ہماری جان نکالی جائے گی، ادھر ہیں یا ادھر ہیں، خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے۔ ہاتھ میں پروانہ آ گیا تو بہت بڑے خوش قسمت ہے۔ بس اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں، زیادہ ٹائم لے لیا ہوگا آپ کا میں نے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام على سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب المین اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وغدنا وعمدنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشهدنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व उस्ताज़िना व मशाइख़िना व जमीअल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।